देखें, I have had the honor of seeing, I was I think 15-16 years old जब 1965 की वॉर हुई थी, और मुझे एक एक लम्हा उसका आज भी याद है. मुझे वो प्रेसिडेंट अयूब खान, फील्ड मार्शल अयूब खान, who was then the president, उनकी वो live speech to the nation around 8 a.m. in the morning. It was about a 5-minute speech. मैं आपको एक बात बताऊं, उस वक्त पाकिस्तान वाज यूनाइटेड, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, और टोटल पॉपुलेशन थी उस जमाने उस वक्त हमारी 100 मिलियन. तो उन्होंने जब उनकी जो स्पीच थी, इतना लोगों को इंस्पायर किया, इतना मोटिवेट किया कि आप ये समझेंगे लोग घर छोड़ के, खासकर मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, पीपल स्टार्टिंग मार्चिंग टुवर्ड्स वाघा बॉर्डर कि भाई इंडियंस ने यहाँ पे आज अटैक किया है और we will sort them out, and they stood with the armed forces. And मेरी नजर में 100% Pakistanis were on board and were ready to fight alongside the armed forces with the Indian. ये लेवल था स्पिरिट का, जज्बे का, जुनून की हद तक उस वक्त. ठीक है ना जी. और देखे ना, उनका एक जुमला था प्रेसिडेंट अयूब खान, उन्होंने कहा, दुश्मन नहीं जानता कि उसने किस कौम को ललकारा है. क्या हिस्टोरिक वर्ड्स, हिस्टोरिक वर्ड्स. तो और उनका एक और जुमला, उन्होंने कहा, द नेशन हुज हार्ट्स लाई विद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. देखो ना, ऐसे अल्फाज थे कि कौम जो है ना, वो बिल्कुल मैं बता नहीं सकता हूँ कि लोगों का जज्बा क्या था. मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आज बेशक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रही है, और ये आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गए, और मिली सॉन्ग्स भी कुछ एक दो बनाए गए हैं. हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भरपूर कोशिश कर रहा है कि ये तमाम सूरत हाल को आवाम से आगाह किया जाए. लेकिन अभी तक मैं 100% 240 मिलियन पीपल ऑफ पाकिस्तान, मैं वही स्पिरिट देखना चाहता हूँ जो 65 में थी. थोड़ी सी लैकिंग है, और मेरी सिर्फ एडवाइस आपके इस प्रोग्राम से टू द डिसीजन मेकर, टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, को भाई खुदा के लिए, जब when you are in a state of war, in a way it has already started on the line of control, or you moving towards open hostility with the Indian, भाई कुछ दिनों के लिए ये खवातीन की पकड़ दकड़ बंद कर दो. कुछ अरसे के लिए ये खवातीन प्रोटेस्टर, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, हमारी बहनें, चले आप कहते हैं मिसगाइडेड हैं, वो, या लाहौर में जिस तरह वो मेडिकल लेडी हेल्थ वर्कर्स को इस 41 डिग्री की गर्मी में उनको उन पे वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने जो सख्ती की है, तो ये कुछ दिनों के लिए ऑन होल्ड कर दें. वाई? बिकॉज जब आप इस तरह की चीजें करते हैं, तो जो आप एक पॉजिटिव सेंटिमेंट पाकिस्तान के अवाम में आप जनरेट करना चाहते हैं, वो पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है वो इफेक्ट हो जाता है. सो आई होप that the entire 240 million people, they stand with the armed forces of Pakistan. They are behind the government. इमरान खान ने एक बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है, एंड उससे मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर जो पीटीआई के रवायती कुछ लोग थे, वो अब मैं ट्विटर की बात कर रहा हूँ, जिस तरह एग्रेसिवली दे वर टेकिंग ऑन द गवर्नमेंट एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, मेरा ख्याल है वो उसमें थोड़ी कमी आई है, और कमी आनी चाहिए. तो ठीक है, हमाद भाई बड़े गौर से आपको सुन रहे हैं ये बातें. अब मेरा जुमला सुने, वी मस्ट रिवाइव द स्पिरिट ऑफ द 1965 वॉर. मैंने जब उस पे कॉलम लिखा था द यंग कैप्टन 1980 और 1978, मुझे याद है, तो आई गॉट अ कैश ऑनरेरियम अवार्ड फ्रॉम जीएचक्यू. तो देखिए, हमने वो सीन देखे हैं, हम वही स्पिरिट दोबारा देखना चाहते हैं. लेट हिस्ट्री नॉट से कि ये पाकिस्तान ने जंग लड़ी, इंशाल्लाह हम जीतेंगे, विल फाइट. लेकिन जनाब वो 240 मिलियन पीपल का वो 100% नहीं था जो कि 1965 वॉर में था. मैं हमाद भाई से बोलूंगी कि आपको क्या लगता है कि जो ब्रिगेडियर साहब की रीडिंग है, और मेरे ख्याल से उनका जो इशारा था वो डोमेस्टिक फ्रंट पे जो कुछ चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शायद वो जिक्र करना चाह रहे हैं. आप बताएं हमाद भाई, 240 मिलियन पीपल का वही स्पिरिट है आज भी जो 65 में था? उस वक्त तो खैर पॉपुलेशन बहुत कम थी जैसे ब्रिगेडियर साहब बता भी रहे हैं, या बिल्कुल दुरुस्त स्पिरिट है और उसी तरह से है? देखिए, ब्रिगेडियर साहब ने जिस तकरीर की बात की अयूब खान की,
اس تقریر کو اس زمانے کے ایک مشہور بیوروکریٹ اور فیڈرل سیکرٹری الطاف گوہر نے لکھا تھا، اور واقعی وہ تقریر ابھی تک ہمارے بزرگوں کی زبان پر ہے، وہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک بڑی جذباتی فضا اس سے بن گئی تھی، اور وہ جذباتی فضا جنگ کے دوران چلتی بھی رہی، نہ صرف فوج کے اندر بلکہ عوامی سطح پر بھی اسی حصار میں لوگ رہے، اور اس کا اثر رہا اسی تقریر کا، اور وہ تقریر آگے چل کر ایک دور تک تسلسل کے ساتھ رہی۔ تو دیکھیں، ان کی بات، بریگیڈیئر صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ میں یہ اضافہ کروں کہ لیڈر پر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جنگ صرف میدان میں نہیں، بلکہ لیڈر کے حوصلے، اس کے ڈائریکشن، اس کے کریج، اس کے اعصاب، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اس کا ویژن ہونا چاہیے، اس کا ادراک، بصیرت ہونی چاہیے۔ تو جب لیڈر ہو تو پھر وہ اپنی فوج کو بھی سنبھال لیتا ہے، اپنی قوم کو بھی سنبھال لیتا ہے، پھر دشمن کے ساتھ نپٹنے کے طریقے بھی اس کو آتے ہیں۔ تو اس وقت اگر لیڈر کے طور پر ہم لیں گے تو وہ کہ وزیر اعظم موجود ہے، لیکن اس وقت انڈیا کے اندر جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، تو انڈیا کے اندر جنرل عاصم منیر کے حوالے سے اہم سرکلز میں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، اور ان کی شخصیت کو ایک ہیبت اور ایک پراسراریت کے ملے جلے احساس کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔ تو ہم آنے والے دنوں میں، خدا نخواستہ کہ جنگ ہو، لیکن اگر جنگ کی فضا بنے تو ان پہ جو ہیبت سوار ہے، یا وہ ان کی شخصیت کو جس پراسراریت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، تو ابھی تک تو آپ دیکھیں انہوں نے مضبوط ترین اعصاب کا پیغام دیا ہے۔ یعنی چلو ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کتنا دباؤ آیا عوامی سطح پر ان کی جماعت کی طرف سے، لیکن عمران خان ابھی تک رہا نہیں ہوئے۔ غالباً اس کی وجہ جو میں سمجھتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جاتا تو اس سے اعصاب کی کمزوری کا میسج جاتا۔ عمران خان کے ساتھ تسلسل سے جو کچھ ہو رہا ہے، تو اسے ابھی تک جیل میں رکھنے سے میرا خیال یہ ہے، میری سوچ یہ ہے کہ اس سے اعصاب کی مضبوطی کا ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ اندرونی طور پر ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، تو پھر آپ کیا چیز ہے۔ اور جو میرے انفارمیشن ہے، تو کسی میٹنگ میں یہ بات ہوئی بھی کہ عمران خان یقیناً اس ملک کے ایک لیڈر ہیں، اور عدالتیں اس سے جب رہا کرنا چاہے رہا کر دے، لیکن فی الحال تو ایسا فیصلہ اگر ہو تو دشمن اس کو کمزوری کے میسج میں لے گا، لیکن جب دشمن ادھر آئے گا تو پھر ہم دیکھ لیں گے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ اچھا، صحیح اور میں ایک لاسٹ بات کہہ دوں ناظر صاحبہ، لاسٹ بات دیکھیں، وہ بڑا مشہور جملہ ہے ونسٹن چرچل کا، جو سے پوچھا گیا جب ورلڈ وار 2 میں، تو انہوں نے کہا کہ nothing to worry about, words to the effect, nothing to worry about as long as the courts are delivering justice۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے عوام کو to keep them motivated, to keep their morale very high, it is very important کہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ جسٹس ڈیلیور کرے، and justice should be seen to have been delivered۔ وہ لگ نہیں رہا۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے لوگوں کا morale جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے۔ نیشن جنگیں جیتی جاتی ہیں، بالکل ہمارے سولجرز وہ دے فائٹ دا وار، میں نے اور آپ نے تو نہیں لڑنا نا، ہم تو اسکرین پہ بیٹھے ہوئے۔ یس، میڈیا والے ہمارے بھائی جو ہیں بہترین کام کر رہے ہیں، دے آر فائٹنگ اے وار، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اور لڑنا گراؤنڈ پہ سولجرز نے، لیکن بات یہ کہ عوام جو ہے، عوام کا morale has to be sky high، اور اگر جوڈیشری ڈیلیور نہیں کرے گی اس کریٹیکل ٹائم میں تو the nation morale suffer۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو تھوڑا سا ہاتھ کھولا رکھنا چاہیے as far as our political workers۔ بھائی اس کے بعد ایک دفعہ یہ جنگی حالات ختم ہو جائیں، جو مرضی کریں بھائی، جیل میں ڈالیں، جو مرضی کرنا کریں، ٹھیک ہے نا جی، لیکن ابھی تھوڑا سا give a little relief to the people so that they can divert their mind, they can divert their energy in supporting the government
in a likely war with India. یہ یاد رکھیں. اور ہاں میرا تو لیکن اس میں میسج ایک یہی بات ہوگا. ضرور ہے، ایک بات ضرور میں کہنا چاہوں گی. دیکھیں جو بھی حالات ہیں ملک کے اندر ڈومیسٹکلی، when it comes to our defense, when it comes to our national integrity, our sovereignty، اگر اس کو کوئی وائیولیٹ کرتا ہے، وہ بھی آپ کا دشمن ملک جو کہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ وار ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے آپ پر، ایسے میں اگر بریگیڈیئر صاحب کوئی بھی شخص یا کوئی بھی لوگ یا کوئی بھی گروہ یا کوئی بھی پارٹی ساتھ نہیں دیتی، تو پھر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ ملک کے ساتھ ہیں یا وہ صرف اپنے اپنے مفادات کے ساتھ ہیں. تو میرے خیال سے یہ بھی ایسے میں مانتا ہوں، اس یہ بھی وقت میں آپ کی بات ایگری کرتا ہوں. اس یا وقت آئی مجھے ایگری جو وتھ سب یو یا کہ تو پی اس وقت ٹی سب آئی سے کی اچھی جو چیز ٹاپ مجھے یہ لیڈرشپ لگی ہے، کہ سینٹ کے اندر بھی جو متفقہ قرارداد آئی اس میں اپوزیشن کی تمام جماعتیں آن بورڈ تھیں، کیونکہ اس اہم ایشو پر ٹھیک کرکٹ کی طرح پاکستان متحد ہے. آئی ایگری وتھ یو کہ یہ پی ٹی آئی پہ بڑی ذمہ داری ہے یا باقی اور پولیٹیکل پارٹیز پہ جو ہے کہ اس میں ایکچولی ہونا کیا چاہیے. دس شوڈ ہیو بین این آل پارٹیز کانفرنس رائٹ ناؤ. چلے اس کو Right. مائنس عمران خان کر دے، وہ جیل میں ہے. جو پی ٹی ہوں آئی کی باقی لیڈرشپ ہے، جو ان کی ایکٹنگ لیڈرشپ ہے، جو اس وقت انہوں نے وہ جو ویکیوم کو فل کیا ہوا ہے، بھائی ان کو آپ بٹھائیں. آفٹر آل وہ دے آر آل اپوائنٹڈ بائی عمران خان. لیٹ دیر بی این آل پارٹیز کانفرنس. دیکھیں یہ بڑے پازیٹیو میسیجز جاتے ہیں، اس سے بڑے اسٹرانگ میسیجز جاتے ہیں ٹو دی انیمی کہ دیز گائز آر ٹوٹلی پولیٹیکلی انٹرنلی یونائٹیڈ. بالکل آپ نے صحیح کہا. نیشنل سیکیورٹی کی جو میٹنگ ہوئی اس میں تو ظاہر ہے کہ کے پی کی بھی ریپرزنٹیشن تھی، سب تھے، لیکن جو آپ نے آل پارٹیز کا کہا اس کے حوالے سے منسٹر آف انفارمیشن سے جب یہ سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ بہت جلد دس از آلسو ان دی آفنگ، یہ بھی ہو سکتا ہے اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی ہو سکتا ہے.